خریداری کے اسلام کیا اصول و ضوابط بیان کرتا ہے؟ ضرورت کے بغیر خریداری کرنا، ضرورت کے بغیر چیز خریدنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بخل کرنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کمیشن لے کر فیکٹری کے لیے خریداری کرنا یہ آپ کے اوپر حرام ہے۔ مجبوری سے فائدہ اٹھا کر چیز کو مارکیٹ ویلیو سے کم خریدنا ظلم ہے، جو قیامت والے دن اندھیروں میں سے ایک اندھیرا بن جائے گا۔ تینوں تے پتہ ہی نہیں تھے، پھر کچھ تینوں تے کوالٹی نہیں نہ پتا، ہن ریٹ بھی ود لگے گا، کوالٹی بھی ڈاؤن جائے گی۔ شریعت نے کوئی معیار مقرر نہیں کیا کہ آپ نے کتنی بحث کرنی ہے اور کتنی بحث نہیں کرنی۔ ہاں، اخلاقیات کے دائرے میں رہنا ہے۔ جو دکاندار گاہک کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے ساتھ نرمی کرے گا۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ احباب نے ہمارے گروپ میں پوسٹر پہ پڑھ لیا ہوگا کہ خریداری کے اسلام کیا اصول و ضوابط بیان کرتا ہے، آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اللہ کے بندوں کی، یعنی وہ رحمان کے بندے جو اپنے رب کے تابعدار اور فرما بردار بن کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی خریداری میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ فضول خرچی اور اسراف سے بھی بچتے ہیں اور بخیلی سے بھی بچتے ہیں۔ فضول خرچی کیا ہے؟ وہ بہت سی اشیاء جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی کی ضروریات احسن انداز میں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ ہمارے پاس ایکسٹرا منی موجود ہے، ہمارے پاس خریداری کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے بلا وجہ اپنے لیے ان چیزوں کو خریدتے رہنا جن کی ضرورت نہیں ہے، یہ فضول خرچی میں آتا ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ فضول خرچ اللہ رب العزت نے شیطان کے بھائی قرار دیے ہیں۔ فضول خرچی کو ایک دوسری تعریف سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، یعنی وہ اشیاء خریدنا جن کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ان کے خریدنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان دنیا کے لیے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا اور آخرت میں بھی اس کا کچھ چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے جگہوں پر، ایسے کاموں پر، ایسی چیزوں کو خریدنے پر پیسہ لگانا یہ فضول خرچی ہے، جس کی اللہ کے بندوں کو اجازت نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں، اپنی وارڈروب میں جا کر دیکھیں، تو زندگی میں کتنی ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی ہمارے گھروں کے اندر کہ جو یوز لیس ہیں، جن کا شاید سال ہر سال ہم نے استعمال بھی نہ کیا ہو، صرف ایک شوق کے لیے یا صرف ایک جاذبیت اس وقت اس کے اندر ایک اٹریکشن ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سے پیدا کر دی گئی، یا ہم ویسے ہی کچھ اور لینے کے لیے گئے تھے لیکن ہماری نظر اس چیز پر بھی پڑ گئی اور ہم نے اس کو خرید لیا، لیکن آج تک وہ چیز ہمارے استعمال میں نہیں آئی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی۔ یہ چیزیں خام خواہ اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں اور ان چیزوں کو کسی ضرورت مند کو دے کر ان کے وزن سے جان چھڑائیں اور چھٹکارا حاصل کریں۔ ضرورت کے بغیر خریداری کرنا، ضرورت کے بغیر چیز خریدنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ضرورت میں رہتے ہوئے بھی چیز اتنی خریدی جائے اور اس لیول کی خریدی جائے
جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہو. یعنی یہ فضول خرچی ٹاپ کا درجہ ہے اور اس سے نچلا درجہ ہے اسراف کا. یعنی اسلام اسراف کی بھی اجازت نہیں دیتا. اور اسراف کیا ہے کہ آپ کی بنیادی طور پر جو ضرورت ہے وہ کم پیسوں میں پوری ہو رہی ہے، لیکن آپ صرف شو آف کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، یا سٹیٹس سمبل شو کرنے کے لیے، یا کسی اور وجہ سے اس مہنگی سستی چیز کو چھوڑ کر مہنگی چیز خرید لیتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ اسراف ہے اور اللہ کے بندے اسراف بھی نہیں کیا کرتے. یہاں ایک باریک سا فرق ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. کوالٹی بہتر لینے کے لیے مہنگی چیز خریدنا منع نہیں ہے. کوالٹی بہتر لینے کے لیے آپ مہنگی سے مہنگی چیز خرید سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے. لیکن اپنی پاکٹ کو دیکھتے ہوئے صرف اس لیے برانڈ کی چیز خریدنے کی طرف جانا جو ایکسٹرا آرڈنری مہنگی ہے کہ تاکہ میں لوگوں میں دکھاوا کر سکوں، میں ایک سٹیٹس شو کر سکوں، میں ایک خاص لگژری کیٹاگری کے اندر داخل ہو سکوں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے، گاڑی انسانی ضرورت ہے اس وقت. بعض لوگوں کا بزنس ایسا ہے کہ واقعتاً ان کی گاڑی کے بغیر بزنس کرنا ممکن نہیں ہے. پھر فیملی کے ساتھ ٹریول کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹ کا حال ہے، ایک شریف آدمی کے لیے گاڑی اپنی فیملی کے ٹریول کے لیے یہ بھی ایک ضرورت ہے. اب ایک گاڑی جو ہے وہ 60 لاکھ روپے کی ہے اور ایک گاڑی جو ہے وہ 1.25 کروڑ روپے کی ہے. اب 60 لاکھ روپے کی گاڑی میں فیچرز کم ہیں، سہولت کم ہے، فیول کنزپشن اس کی زیادہ ہے، یا اور کئی ایسی چیزیں ہیں. آپ لمبے ٹریول کرتے ہیں، آپ کو کمفرٹیبل گاڑی چاہیے، آپ کو فیول کنزپشن جو ہے وہ کم چاہیے، وہ گاڑی 1.25 کروڑ کی آتی ہے. اسلام کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ 1.25 کروڑ کی خرید لو، 1.5 کروڑ کی خرید لو، 2 کروڑ کی خرید لو. 2 کروڑ کی گاڑی ضرورت ہے نا آپ کی، آپ 2 کروڑ کی گاڑی خرید لو، اگر اللہ نے پیسہ دیا خریدو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن صرف دکھاوا کرنے کے لیے آپ لیبارگنی 65 کروڑ کی خریدو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ صرف شو بنانے کے لیے، سٹیٹس بنانے کے لیے اپنی گاڑی کے ساتھ 3-4 ڈالے بھی خرید لو کہ جب میں گھر سے چلوں اور میرے آگے پیچھے قافلہ چلے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اپنی ضرورت پر ایک شوز ہے نا، آپ اسکیچر خریدتے ہیں 60,000 80,000 لاکھ روپے کا خرید لیں، وہ زیادہ سال چلتا ہے، آپ کے پاؤں کو کمفرٹیبل رکھتا ہے، آپ کے چلنے میں بہتر ہے. عام جوتا 10,000 کا بھی آ جاتا ہے، وہ سال میں ٹوٹ جاتا ہے. لاکھ والا 10 سال بعد ٹوٹتا ہے. آپ لاکھ والا خریدیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ صرف اس لیے کہ یہ فلاں برانڈ کا جوتا ہے اور جب میں پہنوں گا اور جب میں سوشل میڈیا پہ آؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے 10 لاکھ روپے کا جوتا پہنا ہے فلاں برانڈ کا، اس کی اسلام اجازت نہیں. اس کو آپ ہر جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. خواتین کا مہنگے برانڈ کے پرس خریدنا، یہ گھڑی جو 4-5 لاکھ روپے میں بھی آپ راڈو کی اگر پہنے تو وہ خوبصورت بھی لگتی ہے، ٹائم بھی بتاتی ہے، اس کی ڈیوریبلٹی بھی ہے. لیکن آپ ایک ڈائمنڈ جڑے ہوئے والی گھڑی جو کروڑوں کی ہے وہ خریدتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ باریک سا فرق ہے، لیکن فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. کوالٹی بہتر کرنے کے لیے آپ مہنگی چیز خرید سکتے ہیں، لیکن آپ شو کرنے کے لیے صرف برانڈ کی طرف جانے کے لیے آپ مہنگی سے مہنگی چیز اور پیسے کا ضیاع کرنے کی اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا. کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے
کہ کبھی اپنے نیچے بھی نگاہ کر کے دیکھا کرو. وہ لوگ بھی ہیں جو بیچارے رات کی روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس اپنا علاج کروانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. اور اس عالم میں کہ جب دنیا مہنگائی سے جھول رہی ہے, تم برانڈ کے چکروں کے اندر پیسہ اڑاؤ. اسلام اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا. یہ دوسرے معنوں میں ایک طرح سے انسانیت کے اوپر ظلم ہے, اور جن کو مال دیا گیا ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے. اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جیسے جیسے ایڈورٹائزنگ جو فیلڈ ہے اس نے ترقی کی ہے, تشہیر نے ترقی کی ہے, اور سوشل میڈیا نے ترقی کی ہے, ویسے ویسے لوگوں نے فضولیات میں پرچیزنگ کرنا بہت زیادہ عام کر دی ہے. اس پر پورے سروے موجود ہیں. بلکہ میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک تھیوری پیش کی کہ افریقہ کے اندر 1867 میں ساؤتھ افریقہ میں ایک ڈائمنڈ کی کان جو ہے وہ دریافت ہوئی. تو اس کا جس نے وہ اس کا کان کا ٹھیکہ لیا 1947 تک 1947 تک اس کی جو سیل تھی عام شادیوں کے اوپر وہ صرف 10% تھی. اس کے ڈائمنڈ کی سیل, لوگ عام طور پہ گولڈ کو پریفر کرتے. 1947 کے بعد اس نے یہ میڈیا کے ذریعے سے یہ ٹرینڈ چلایا, ایک ایڈ بنائی. اس ایڈ میں یہ دکھایا گیا کہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو مرد اپنی بیوی کو ڈائمنڈ رنگ دیتا ہے. یعنی ڈائمنڈ رنگ دینا ایڈز کے ذریعے سے شادی کے اندر ایک فیشن قرار دے دیا گیا, ایک سٹیٹس بن گیا. کیا کہ جی شادی وہی لگژری ہے, شادی وہی اچھی ہے جس میں آدمی اپنی بیوی کو ڈائمنڈ رنگ دیتا ہے. تو چنانچہ صرف اس ٹرینڈ کے عام ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں اور بالخصوص یورپین کنٹریز میں, UK میں, امریکہ میں 80% شادیوں پہ اس ڈائمنڈ کی رنگ جو ہے وہ لوگوں نے دینا شروع کر دی. پہلے ڈائمنڈ رنگ صرف 10 دلہے دیتے تھے, اور 1947 کے بعد جب یہ ایڈ کا فارمولا کامیاب ہوا تو 80 دلہے جو ہے وہ اپنی بیوی کو ڈائمنڈ رنگ دیتے تھے. یعنی بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ موجودہ دور میں یہ بھی ایک بڑی میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے کہ فیس بک پہ بلا وجہ ایڈ دیکھ دیکھ کے ہم بہت سی چیزیں جو ہیں وہ منگواتے رہتے ہیں. اور بالخصوص خواتین گھر میں بیٹھی اور کوئی کام نہیں, پہلے تو بازار جانا پڑتا تھا, پہلے جا کے دیکھو, خامن سے ٹائم لو یا پورا ایک وقت نکالو, اہتمام کرو. اب کیا ہے, اب گھر میں بیٹھے ہیں, فیس بک سکرول کر رہے ہیں, اور فیس بک سب سے بڑا ایڈز کا پلیٹ فارم ہے, لہذا وہاں بیٹھے بیٹھے ہی آن لائن جو ہے وہ چیزیں منگوائی چلی جا رہی. تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اپنی زندگی میں پیسے کو خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیں, غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کریں. اور یہ تشہیر ہم کو ہیپناٹائز کر لیتی ہے. بہت سی چیزیں ہم تشہیر کی وجہ سے جو ہے وہ اشتہارات کی اٹریکشن کی وجہ سے جو ہے اڈاپٹ کر لیتے. ایک سروے یہ بتاتا ہے کہ بہت سے نوجوان وہ سگریٹ پر صرف اس لیے لگ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سگریٹ کی ایڈ میں سگریٹ پینے والے کو ایڈونچر کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. ایک کھلاڑی سگریٹ پی کر جو ہے وہ چھکے لگا رہا ہے, ایک بندہ جو ہے, اور پھر آپ دیکھیں یہ سٹیٹس بھی بن جاتا ہے بسا اوقات. آپ فلموں اور ڈراموں میں دیکھیں گے کہ جب کسی آدمی کو بہت زیادہ ڈان قسم کا یا بہت زیادہ چودراہٹ قسم کا پاورفل شو کروایا جاتا ہے تو لازماً وہ سگار پیتا ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں یہ سین؟ اس کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ بڑے سٹائل سے سگار پی رہا ہے. اب سگار پینا ایک سٹیٹس ہے کہ جی ایک لیول پہ جا کے بندہ جب اتنا رچ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سگار پیتا ہے. تو جب پہلے دن سے نوجوان یہ چیز دیکھتا ہے
تو وہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تغودو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی ایسے بہت سے جال پھیلائے گئے ہیں کہ بلا وجہ جو ہے وہ لوگ خریداری کرتے ہیں، خواتین جو ہے وہ خریداری کرتی ہیں۔ بلکہ یہاں پر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، آپ دیکھیں جب کبھی یہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایک وقت آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا نا، تو چونکہ دجال دنیا کو انتہائی لگژری بنا دے گا، دنیا کو ہی جنت بنا دے گا، دنیا میں ہی اپنی ایک جنت بنائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین بھاگ بھاگ کر، رسیاں توڑا کر دجال کی طرف لپکنے کی کوشش کریں گی، اور ان کے مرد ان کو رسیوں سے باندھ کر کمروں میں بند کر کر کے دجال سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ بتائیں یہ اب آج اس طرف دنیا جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ کہ صرف شاپنگ ایک ایسی چیز خواتین کو لت لگ گئی ہے کہ ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگا جائے گا۔ بلکہ آپ دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ کا اثر، اب آج کے جمعے کی مثال لے لیں، میں نے جمعے کے لیے جب آپ کو ترغیب دلائی تو میں نے کہا نا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کی آن لائن شاپنگ سے تنگ ہیں وہ جمعہ ضرور پڑھیں۔ تو بہت سے لوگ بیچارے اپنی بیویوں کو لے کے جمعے میں صرف اس لیے آئے کہ شاید یہ بات سن کے ان کی بیویاں آن لائن شاپنگ چھوڑ دیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ میری تو اپنی بیوی میری نہیں مانتی، ان کی کیسے مانیں گے۔ بس بلکہ وہ مجھے یاد آ گیا، تھوڑی بات دوسری طرف چلی گئی، وہ پچھلے دنوں ایک بڑا فنی کلپ ایک مولوی صاحب کا ایڈ چل رہا تھا نا، جنہوں نے بڑے ہی وہ لے کے ساتھ کہا، لوگوں سنو جن کی بیویاں ان کا کہنا نہیں مانتی، اتنے دھیان سے نہ سنو، بیوی کسی کی بھی کہنا نہیں مانتی۔ اس نے پہلے کہا کہ لوگوں جن کی بیوی پہ کہتا ہے اتنے دھیان نہ سنو، کسی دی بیوی بھی گل نہیں مانتی۔ لیکن بہرحال یہ المیہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ ہم لوگ اس آن لائن شاپنگ کی وجہ سے اسراف، فضول خرچی اور بخیلی کا بھی بسا اوقات شکار ہو جاتے ہیں۔ بخل کرنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بہت سے مرد ایسے کنجوس ہیں کہ بیوی کی ضروریات زندگی کی چیزیں بھی اسے مہیا نہیں کر رہے، اس کا علاج معالجے کی ضرورت ہے، وہ پراپر طریقے سے اپنے وسائل کے مطابق اسے ٹریٹ نہیں دے رہے۔ تو یہ دونوں طرف سے افراط و تفریط کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ آگے چلتے ہیں بات کو لے کر، خریداری کرنے میں ایک بہت اہم کردار جو ہے وہ معاشرے میں ملازم پرچیزر کا ہوتا ہے۔ ملازم پرچیزر سرکاری و غیر سرکاری اداروں میں ایسے افراد کو ملازمت پہ رکھا جاتا ہے جو ادارے کے لیے خریداری کریں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جب آپ کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے کے ملازم ہیں خریداری کرنے کے لیے، تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی کمپنی کے لیے خریداری کرتے ہوئے کسی طرح کا کمیشن لیں، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ کمیشن لے کر فیکٹری کو چیز دینا، کمیشن لے کر فیکٹری کے لیے خریداری کرنا، یہ آپ کے اوپر حرام ہے۔ آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کی کمائی اس وقت حلال ہوگی جب آپ اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا کر، اپنی بیسٹ پرفارمنس دے کر، کوالٹی وائز بھی اور قیمت وائز بھی اچھی چیز کو فیکٹری کے لیے، اپنے ادارے کے لیے خریدیں، یہ آپ کی اس تنخواہ کا حق بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عاملین زکوٰۃ کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تو لوگوں نے ان کو تحفہ دیا، وہ جب واپس آئے تو انہوں نے تحفے الگ کر دیے اور زکوٰۃ کا مال جمع کروانے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہتے
تو لوگ تمہیں یہاں تحفہ دینے کے لیے آتے، لہذا یہ تحفے بھی بیت المال میں جمع کیے جائیں گے۔ تو پرچیزر تو بہت بعد کی بات ہے، وہ تو تحفہ تھا، اس نے کمیشن نہیں لیا تھا۔ تحفہ لینے کی بھی اجازت پرچیزر کے لیے نہیں ہے کہ وہ کمپنی کی ملازمت کی وجہ سے اگر اس کو تحفہ ملتا ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے رشوت بھی بن جاتا ہے، یہ بعد میں رشوت بن جاتا ہے، کیونکہ جس سے آپ تحفہ لیتے ہیں اس کے لیے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہی نرمی بعد میں اس کو فیور دلوانے کے کام آتی ہے۔ لہذا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جان لیں، کان کھول کے سن لیں، جو پرچیزر ہیں کسی ادارے میں اور وہ کمیشن لے رہے ہیں، وہ حرام کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، اور وہ دکاندار بھی اس حرام میں برابر کے شریک ہیں جو لاکھ روپے کی چیز دے کے 1,10,000 روپے کا بل بنا کر دے رہے ہیں۔ وہ دکاندار بھی اس حرام میں وہ اپنی سیل حرام کر رہے ہیں، وہ اپنا پروفٹ حرام کر رہے ہیں۔ جو کسی پرچیزر کو لاکھ روپے کی چیز بیچتے ہیں لیکن کمپنی کو دھوکہ دینے کے لیے 1,10,000 یا 1,00,000 سے زائد کا بل بنا کر دیتے ہیں، سرکاری ہو یا غیر سرکاری محکمے، ایسی خریداری کرنا یہ حرام کمائی کے اندر آتا ہے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہماری اخلاقی حالت تو اتنی گر چکی ہے، یاد رکھیں کمیشن حرام نہیں ہے، لیکن وہ کمیشن اس وقت جائز ہے جب آپ کی وہ فیلڈ ہو، آپ کسی کے ملازم نہ ہو، اور آپ اناؤنس کریں کہ میں تمہارے لیے یہ کام کروں گا اور اس کا میں کمیشن لوں گا۔ جیسا کہ پراپرٹی ڈیلر والے کمیشن لیتے ہیں، بیچنے والے سے بھی لیتے ہیں، خریدنے والے سے بھی لیتے ہیں، دونوں سے کمیشن لیتے ہیں، ان کے لیے یہ کمیشن لینا بالکل حلال ہے۔ آج کل تو یہ حال ہے مارکیٹ میں، آپ جا کر دیکھیں، اگر کوئی بندہ کسی کو بھائی چارے کے تحت، دوستی کے تحت ہی یہ کہہ دیتا ہے نا، مثال کے طور پہ ایک آدمی گاڑیاں بہت لیتا دیتا ہے، یا کوئی گاڑیوں والے اس کے واقف ہیں، اب اس کے دوست نے گاڑی لینی ہے، تو اب اس کا دوست اگر اس کو کہہ دے کہ یار تجھے گاڑیوں کا بڑا تجربہ ہے تو مجھے بھی تو ایک اچھی گاڑی لے دے، اب یہاں پر دوست کا یہ حق بنتا ہے کہ اخلاقی طور پر اس نے اس کو کہا ہے، وہ اس کو اچھی گاڑی لے کے دے۔ اگر دوست یہ کرے کہ جا کے دکاندار کو کہے کہ میں تیرے پاس گاہک لے کے آؤں گا، بیچ میں میرا بھی حصہ رکھ لینا، یہ بھی حرام ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی رشتہ دار کہہ دیتا ہے یار میرا یہ کام کروا دے، وہ دکاندار کے پاس جا کے کہتے ہیں میں گاہک لے کے آؤں گا، میرا بھی حصہ رکھ لینا۔ وہ جو حصہ دکاندار نے رکھا وہ بھی حرام، وہ جو اس نے رکھوایا وہ بھی حرام۔ اس سے بہتر ہے کورے ہو کے کہو بھائی میرا ٹائم لگنا ہے، میں نے اپنا کمیشن لینا ہے، بات ختم۔ لیکن دوستی اور رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر کمیشن لینا دھوکہ دے کر، اسلام اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتا۔ یہ اب جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں، یہ اگلی دونوں باتیں بڑی اہم ہیں اور باریک بھی ہیں، تھوڑی سی سمجھنا بھی ان کو تھوڑا سا آسان ہے، عمل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ آج کے دور میں بالخصوص کسی بھی شخص کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی چیز کو مارکیٹ ویلیو سے کم خریدنا ظلم ہے، جو قیامت والے دن اندھیروں میں سے ایک اندھیرا بن جائے گا، انسان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ ایک شخص کا پلاٹ پڑا ہوا ہے، مارکیٹ ویلیو پتا ہے کہ یہ 13 لاکھ کا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اور آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں میں 10 لاکھ دوں گا، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ 13 لاکھ کا بکے گا، بک سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، 2-4 دن 10 دن لگ جائیں، اس کو پیسے ابھی چاہیے۔ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی چیز کی اصل قیمت سے کم قیمت دینا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا. یہ ظلم قیامت والے دن انسان کے لیے گلے کا توق بن جائے گا, قیامت والے دن اندھیرا بن جائے گا, جبکہ انسان کو جنت میں جانے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے یہ جرائم ان روشنیوں کو ختم کر دیں گے. اور بتائیں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ چل جائے صحیح. کیا عظیم لوگ تھے. ایک صحابی, ان کو ان کے بچوں نے کہا ابا جی آپ کی مہربانی ہے تسی کاروبار نہ کریا کرو. ہوتا ہے نا, ابا جی, صحابی کے بچوں نے کہا ابا جی اے دیکھو تاڈی مہربانی تسی کاروبار, تسی جدوں بھی کاروبار کرتے ہو تسی گھاٹا ہی پایا. وہ ان کو کاروبار کا شوق تھا, انہوں نے ساری زندگی کاروبار کیا تھا. انہوں نے کہا اچھا. وہ چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے مجھے اب کاروبار نہیں کرنے دیتے. کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اس لیے نہیں کرنے دیتے کہ میں ذرا سیدھا سادہ بندہ ہوں, تو میں کسی کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں نا تو مجھے نقصان ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایک کام کیا کرو, جب بھی کسی سے تم نے کوئی چیز خریدنی ہو, یہی ہے نا کہ تمہیں چیز کی پہچان نہیں ہوتی, قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا, تو تم نے جب کسی سے کوئی چیز خریدنی ہو نا تو تم اسے کہا کرو لا خلابہ, بھئی دیکھو میں انجان ہوں, مجھے نہیں پتا, میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا, میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا. ایسا عظیم معاشرہ تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ساری زندگی انہوں نے کاروبار کیا, کبھی انہیں نقصان نہیں ہوا. کیونکہ آگے کون تھے؟ صحابہ اکرام. آج کے دور میں کوئی بندہ آپ کو آ کے کہہ دینا یار منو صحیح ریٹ دا پتہ نہیں, تیری مہربانی ہے, میرا خیال کہ انہوں نے کہنا ہوں تینوں صحیح چھری پھرے گی تے رکھ کے, تینوں تے سوٹ دا ریٹ ہی نہیں پتا ہے, تینوں تے پتہ ہی نہیں تے پھر کچھ, تینوں تے کوالٹی نہیں پتا, ہوں ریٹ بھی ود لگے گا کوالٹی بھی ڈاؤن جائے گی. ہوگا کہ نہیں؟ ایسا ایمانداری سے بتائیں. یہ اسلامی طریقے ہیں کہ اگر کوئی معصوم بندہ آپ سے چیز خریدنے کے لیے آ جائے, ہوتا ہے نا بسا اوقات, مثال کے طور پہ, کیونکہ میں کاروبار کرتا ہوں نا, مجھے یہ سارے اونچ نیچ آپ کی پتہ ہے, سارے گیڑے چکر بازیاں. ایک مارجن دیکھیں ہر کام میں, ہر چیز کا فکس ریٹ تو ہوتا نہیں, فکس پرائز تو ہوتی نہیں. بس اوقات ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ دکانداروں کے ساتھ کہ ہم نے بارگیننگ کرنے کے لیے مارجن رکھا ہوتا ہے. کسی کپڑے پہ جائیں نا تو تھوڑا سا بحث, انہوں اے ریٹ لا دے, اے بی لا دے, ہن سی لا دے. وہ جو سی لا دے والا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آخری بحثیے کے ساتھ کہ جل ہن سی تے بھی نہیں منیا, پھر ڈی نہیں لانا, انہوں باور کرو. اب کوئی معصوم آ گیا, اس نے آ کے کہا کیا پرائس ہے؟ آپ نے کہا تھا 90 تک بیچ دینا ہے, 90,000 تک بیچ دینا ہے, منگنا 1,20,000 ہے. آپ نے 1,20,000 منگیا. وہ بیچارہ کہیں اوورسیز پاکستانی تھا. اوورسیز پاکستانی آتے نا وہ بیچارے بحث نہیں کرتے, یہ میرا تجربہ ہے. وہ اس نے کہا نا 1,20,000, اور اس نے ساتھ کہا یار خیال کریں ذرا, ہیں تسی کہنا خیال ہی خیال ہے جناب, 1,20,000 ہی لگے گا, بتائیں آپ کم کریں گے؟ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی بحث کرے تو میں 90 کی بھی دے سکتا ہوں, لیکن چونکہ وہ بیچارہ شریف آدمی ہے, آپ کہیں گے نا تیری کوئی شرافت تیرے تک, میں اب تیرا وہ اوپرلا 30,000 تجھے چھوڑوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہمارے اندر کچھ ایسی خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ ہم اد خود کسی کا بھلا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, ہم کسی کو فیور دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لوگوں کا اس طرح بھی بھلا کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ, میری سواری بہت کمزور ہو گئی تھی, تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینے سے آ رہا تھا, تو میرا اونٹ سب سے پیچھے ہوتا تھا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جابر اپنی اونٹنی مجھے فروخت کر دو. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر کہ منزل پر پہنچنے تک میں ہی سواری کروں گا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی فروخت کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے ان کی سواری صرف اس لیے خریدی کہ اس بندے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. ویسے اس کو پیسے دوں گا, خوددار آدمی ہے, لے گا نہیں, اور اگر لے گا تو انسلٹ فیل کرے گا. آپ نے اس سے اس کی اونٹنی خریدی اور پھر جب جانے لگے تو کہا کہ جابر یہ تیرے پیسے جو تجھ سے میں نے اونٹنی خریدی, اور جا یہ اونٹنی بھی میں نے تجھے تحفہ کر دی, تو اونٹنی بھی لے جا اور پیسے بھی لے جا. کسی کی مدد کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کی وہ ڈیڈ چیز, اس کی وہ, آپ دیکھتے نہیں ریڑیوں والے بیچارے روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, ریڑی کا برا حال ہوتا ہے, اس کی ایک اس طرح بھی مدد کی جا سکتی ہے کہ اس کی ریڑی خرید کر اس کو نئی ریڑی بنا دی جائے. کسی ڈلیوری بوائے کو جس کا پھٹیچر سا بیچارے کا موٹر سائیکل ہے, مرنے حال ہوا ہے, وہ نہیں لے پا رہا, اس کا موٹر سائیکل خرید کے اور پیسے ڈال کے اس کو نیا موٹر سائیکل لے دیا جائے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ خریداری اس لیے کی جائے تاکہ کسی کی مدد کی جا سکے, تاکہ کسی کی ہیلپ کی جا سکے. اور یہ حدیث تو بہت ہی نازک ہے, اور اس کو سننے کے بعد تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یا ہمارے معاملات کیسے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب دو آدمی آپس میں کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں اور وہ اس پر کسی کو گواہ نہیں بناتے, تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتا. اب اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیں. ایک ہے, دیکھیں اسلام اعتماد کرنے کا نہیں کہتا, اصول فالو کرنے کا کہتا ہے. جب آپ اعتماد کرتے ہیں پھر آپ گلہ نہیں کر سکتے. یہ بات بڑی اہم ہے, ذہن نشین رکھیں. جب آپ اعتماد کرتے ہیں نا پھر آپ گلہ نہیں کر سکتے. اور اسلام کہتا ہے کہ اعتماد نہ کرو, اصول سے چلو. اذا تداینتم بدین, جب کسی کے ساتھ کوئی بھی ادھار کا لین دین کا معاملہ کرو تو اسلام کیا کہتا ہے, اس کا محراب دیکھ کے چپ کر جاؤ, اس کی نمازیں دیکھ کے چپ کر جاؤ. نہیں, اسلام کہتا ہے دو گواہ مقرر کر کے تحریر لکھواؤ. تحریر سے کسی کو مستثنا کیا اللہ نے؟ کہا ہو کہ 5 نمازیں جس کی پوری ہوں اس سے تحریر نہ لکھوانا خیر ہے. اسلام کہتا ہے اصول فالو کرو. اگر تم نے اعتماد کیا تو پھر اب اللہ کو نہ کہو یا اللہ ایدہ بیڑا غرق کر انہیں میرے پیسے مار لیں. اللہ کہتا ہے میں یہ دعا قبول نہیں کرتا. میں یہ دعا, اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, میں یہ دعا قبول نہیں کرتا کہ پہلے تم نے اس پہ اعتماد کیا, میرے رول کو فالو نہیں کیا, اب دعائیں کر رہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی معاملہ کرو گواہ بناؤ, لین دین لکھو. ایک ہے آپ نے کسی سے کیش خریدا, رسید بن گئی, بات ختم. ایک ہے آپ نے ادھار بے کی, آپ نے گاڑی خریدی, کوئی چیز خریدی, ادھار خریدی, دینے والے لینے والے کو پتا ہے, تیسرے کو پتہ ہی کوئی نہیں. اب وہ مکر گیا, اب آپ کیا کریں گے؟ اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں, اعتماد نہیں. مجھے ایک شخص نے گلہ کیا, باتیں اس طرح کی مجھے معذرت سے بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. مجھے ایک شخص نے کہا, کہتا جی مثال دے رہا ہوں, کہتا جی میں ایک بندے نو کم دیتا, کام نہیں میں بتاتا, ایک بندے نو کم دیتا, وہ کم سی ₹1,00,000 دا, انہیں کیتا 1.5 لکھ. بڑا کہتا منو افسوس ہویا. میں کہا تو پہلے نہیں چیک کیتا؟ کہتا جی میں وہ تے اعتماد کیتا. میں کہ کیوں؟ کہہ گئے اس لیے جمعہ تاڑے پیچھے پڑھدا سی. کہتا اس لیے وہ جمعہ تاڑے پیچھے پڑھدا سی. میں کہا میرا خیال کرے گا. انہیں لکھ دا کام منو 1.5 لکھ. میں کہا بھائی جمعہ میرے پیچھے پڑھا, اب کوئی جیب کترا میرے پیچھے جمعہ پڑھ کے تاڑی جیب کٹ لے.
تو تسی کی کہو گے یار دارالاسلام مسجد جمعہ پڑھتا جیب کٹی گئی. نہیں, یہ کوئی اصول نہیں ہے. آپ مبہم بے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے ہی منع فرمایا. سن لیں, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. ایسی خریداری کرنا جس میں رقم کی تعیین نہ ہو اور چیز کی تعیین نہ ہو, ایسی خریداری کرنا اسلام میں حرام ہے, جائز نہیں ہے. اس کو مثال سے سمجھیں. ہوتا ہے, کیا ہوا, ایک آدمی نے جگہ خریدی, ایک انویسٹر نے, ایک کسی بڑے انویسٹر نے ایک جگہ خریدی. جگہ خریدنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ چلتا ہے بیانہ دے کے جگہ خرید لی جاتی ہے, بعد میں لوگوں کو انویسٹ کروایا جاتا ہے نا, ایسے ہی چلتا ہے پاکستان میں. جگہ خرید کے اس نے انویسٹر کو بلایا اور انویسٹروں کو بتایا کہ بھئی یہ میں نے 4 مربع خریدے ہیں, یہاں پہ کالونی بنے گی, اپروکسیمیٹلی 1 لاکھ روپیہ مرلہ ریٹ ہوگا, بتاؤ آپ کتنے پلاٹ لینا چاہتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی میں 10 پلاٹ میرے ہوئے. ٹھیک ہے جی 10 لاکھ روپے دے دیں, 10 پلاٹ آپ کے ہوئے. کون سے پلاٹ کوئی پتہ نہیں. جب کالونی بنے گی, سڑکیں بنیں گی, پلاٹ کٹیں گے, اس وقت آپ کو ہم 10 پلاٹ دیں گے. یہ خریداری کرنا حرام. ایسی کالونی میں انویسٹمنٹ کرنا, ایسی پراپرٹی پرچیز کرنا جس میں پلاٹ کی تعیین نہیں ہے کہ آپ کا کون سا پلاٹ ہے, صرف اس جگہ میں آپ کا پلاٹ ہے, کون سا پلاٹ ہے, یہ اسلام میں جائز نہیں. اور آپ دیکھ لیں جن جگہوں کے تتمے نہیں لگے ہوتے وہاں کتنی لڑائیاں ہوتی. بلکہ ہم نے جہاں پہ ادارہ بنایا ہے, یہاں پہ گواہ عدنان صاحب موجود ہیں, جب میں نے ادارہ بنایا وہ کہتے جی اتنے تھے اسی قبضے لینا واسطے کوئی 10 دفعہ آئے ہیں, اس علاقے کا تتمہ نہیں لگا ہوا ہے, وہاں پہ جس کی جگہ بس جو بیٹھا ہے اس کا. اب تو خیر ہو گیا, معاملے سارے حل ہو گئے اب, لیکن غلط ہے نا. جب چیز کا تعین نہیں ہے, پوری مسجد دارالسلام میں کون سی جگہ آپ کی ہے پتہ ہی نہیں, اسلام کہتا ہے ایسی جگہ کو خریدنا, ایسی چیز کو خریدنا جس کی تعین نہ ہو اور جس میں رقم مقرر نہ ہو, اسلام کہتا ہے یہ جائز نہیں. ایک آخری بات سن کے, باتیں تو اور بہت سی تھی, وقت اجازت نہیں دیتا, ایک آخری بات سن کے, بلکہ 2 باتیں سن لیں کیونکہ ان کی اصلاح بڑی ضروری ہے. ایک خام خائی یہ بات مشہور کی ہوئی ہے, آپ نے بھی شاید سنی ہو, کہتے ہیں کہ چیز خریدتے ہوئے اتنی بحث کرو کہ پسینہ آ جائے. سنی ہے نا, ان سردیاں سے پسینہ کڈن واسطے دکاندار دا بیڑا گرک کر دو پا. یہ کسی شیخ نے گھڑی, مہاجر شیخوں سے میری بڑی دوستی ہے, یہ کسی برادری کے شیخ صاحب نے یہ حدیث گھڑی. ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. ایسے ہی بحث کرنے کو جو ہے وہ ثواب کا کام قرار دے دیا, اتنی بحث کرو پسینہ آ جائے. نہیں, معاشرے کے اصولوں کو دیکھ کر جہاں پر فکس ہے وہاں آپ کو فکس چلنا پڑے گا, جہاں بارگیننگ ہے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق بارگیننگ, کوئی انسان زیادہ بارگیننگ کر سکتا ہے, کوئی کم کر سکتا ہے, جہاں اس طرح کے رول چلتے ہیں وہاں پہ اس طرح ہی چیزیں مینیج ہوتی. چنانچہ اس میں شریعت نے کوئی معیار مقرر نہیں کیا کہ آپ نے کتنی بحث کرنی ہے اور کتنی بحث نہیں کرنی. ہاں اخلاقیات کے دائرے میں رہنا ہے, یہ نہیں کہ جو ہے وہ آپ اتنا کسی کو تنگ کریں کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جائے. کسی کو مجبور کر کے خریداری کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پریشرائز کر کے کسی کو خریداری کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک حدیث اور بیان کی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے دکان کھولی اور صرف اس لیے کھولی چیزیں بیچتے رہے, 1 سال تک دکان کھولے رکھی, اور 1 سال بعد ایک بندہ چیز واپس کرنے آیا تو اس کی چیز واپس رکھ کے دکان بند کر دی. بڑی مشہور سی بات ہے, یہ زبان زد عام ہے. کہتے ہیں اس صحابی نے یہ دکان صرف اس لیے کھولی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل ہو جائے کہ جو دکاندار کسی کی چیز واپس لیتا ہے تو گویا اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنتی لکھ دی. ایسا کوئی واقعہ کسی صحابی کا اور ایسی کوئی حدیث ذخیرہ یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اصول سمجھ لیں, واپسی کا اصول سمجھ لیں. دکاندار اور خریدار کے درمیان بیع ہو گئی جب تک دونوں ایک جگہ پر موجود ہیں, یعنی دکان کے اندر موجود ہیں یا جس جگہ بیع ہوئی ہے دونوں مجلس میں موجود ہیں. خریدار کو اسلام حق دیتا ہے وہ دکان کے اندر کھڑا کھڑا چیز واپس کر سکتا ہے, دکاندار اس سے چیز واپس لے گا بغیر کوئی رقم کاٹے, بغیر کوئی پیسے کاٹے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کل وہ لیبلنگ ہوتی ہے, آج کل اس کو باکسنگ ہوتی ہے, تو اس نے باکس وغیرہ نہ کھولا ہو, کیونکہ اس کا کھول دیا تو وہ بھی ایک طرح سے اس نے اس کی قیمت کو ڈاؤن کر دی. لیکن چیز ایز اٹ از موجود ہے, خریدار نے خریدی, دکاندار نے بیچی, رقم ادا ہو گئی, اس نے بل بھی بنوا لیا. دکان چھوڑنے سے پہلے, باہر نکلنے سے پہلے اس کی نیت بدل گئی. یہ کہتا ہے حضرت میرے پیسے واپس کر دو, اپنا بل پکڑو, میں نے چیز نہیں لینی. شرعی اصول کے مطابق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دکاندار چیز واپس کرنے کا پابند ہے. دکان سے یہ باہر چلا گیا, یہ دکان سے باہر چلا گیا, مجلس ختم ہو گئی, باہر جا کر اندر آ کے یہ کہے نا کہ حضرت چیز واپس کر دو, اب دکاندار اس کی چیز واپس کرنے کا پابند نہیں. ہاں اخلاقی طور پر اگر اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اخلاقی طور پر اسے چیز واپس کرنی چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دکاندار گاہک کے ساتھ نرمی کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے ساتھ نرمی کرے گا. اخلاق ہے, اخلاق ہے کہ وہ چیز کو واپس کر لے, قانون نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.